بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کئی سارے ساتھیوں کی طرف سے، کئی احباب کی طرف سے بار بار یہ سوال کیے جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے کے حوالے سے کوئی اصول ہو تو وہ بتا دیجیے گا، یا کوئی طریقہ ہو۔ تو ہر ساتھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن مجید مجھے پکا یاد ہو جائے، اور جو بھی بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ قرآن مجید مضبوط یاد ہو۔ اور بالکل یہ خواہش ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بچہ جو اپنی زندگی کے 2 سال قرآن مجید کے حفظ کے لیے مختص کر رہا ہے یا 1 سال مختص کر رہا ہے، بعض بچے 3 سال میں حفظ قرآن کرتے ہیں مکمل۔ تو اگر 3 سال اپنی زندگی کے قیمتی لمحات قرآن مجید کو حفظ کرنے میں لگائے ہیں یا 2 سال لگائے ہیں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب یہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ 2 سال لگا لیے یا 1 سال لگا لیا اور اس کے بعد پھر اس کو بلا دیا جائے، چونکہ وہ بھی گناہ ہے بلانا۔ تو اسی لیے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ قرآن مجید مجھے یاد ہو، پکا یاد ہو، جو پھر بھولے نہیں۔ تو اس کے لیے مختلف لوگ سوالات پوچھتے ہیں، تو میں اپنا ایک عمل آج آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، جس کا میں نے خود بھی تجربہ کیا تھا، اور یہ عمل میں نے خود بھی کیا تھا۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کبھی بھی آپ سے بھولے گا نہیں۔ جو بھی طالب علم حفظ کر رہے ہیں یا جن کو شوق ہے حفظ کرنے کا، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایک عمل ہے جو حدیث میں بتایا گیا ہے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ یہ مشہور ہے حفظ قرآن کے حوالے سے، کہ حفظ قرآن کی مشہور دعا، اس کو روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرام بھی ہے۔ اس دعا کی تفصیل یہ ہے کہ جو بھی شخص حفظ کرنے کا خواہش مند ہو اور وہ چاہتا ہو کہ مجھے قرآن مجید پکا یاد ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی کنزین ہو، وہ اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے کبھی بھی قرآن مجید اس کو بھولے گا نہیں۔ عمل اس طرح ہے کہ جمعے کی شب کو، یعنی اگلے دن جمعہ ہو، جمعے کی رات کو 4 رکعت نفل تہجد کے وقت پڑھنی ہے، اور وہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین مکمل پڑھنی ہوگی۔ 4 رکعت نفل کی نیت کر کے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد مکمل سورہ یاسین پڑھنی ہوگی۔ پھر دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اس وقت سورہ دخان فاتحہ کے بعد مکمل پڑھنی ہوگی۔ 2 رکعتیں ہو گئیں۔ اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ یہ مکمل پڑھنی ہوگی فاتحہ کے بعد، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ ملک ساتھ ملانی ہوگی، مکمل سورہ ملک۔ تو اس طریقے سے یہ 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ ان 4 رکعتوں سے فارغ ہو جائیں، ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین مکمل پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان مکمل پڑھنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ سجدہ مکمل پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک مکمل پڑھنی ہوگی۔ جب آپ ان 4 رکعتوں کو پڑھ کر ان سے فارغ ہو جائیں تو اس وقت اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے ایک دعا کرنی ہے۔ وہ دعا بھی حدیث میں نقل کی گئی ہے۔ وہ دعا اس طرح ہے، حدیث شریف میں وہ دعا بتائی گئی ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی، اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والقوة التي لا ترام، اسألک یا اللہ یا رحمن، اسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجهک ان تنور بکتابک بصری، وان تطلق به لسانی، وان تفرج به عن قلبی، وان تشرح به صدری، وان تشغل به بدنی، فإنه لا يعينني على الحق غيرك،
ولا يؤتينيه أحد إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رواہ الترمذی۔ یہ دعا انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اسکرین پر نقل کر دی جائے گی، تو آپ نے یہ دعا آخر میں مانگنی ہے، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ اس دعا کی برکات کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور اس پر میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے آج بھی الحمدللہ اگر دہرانے کا موقع نہ بھی ملے تب بھی قرآن مجید کے یاد ہونے میں یا قرآن مجید کی مضبوطی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی کوشش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔